تو اس وجہ سے جب بھی کبھی کسی گناہ کا داعیہ پیدا ہو، جب بھی کسی ناجائز کام کی خواہش دل میں جنم لے، جب بھی کسی حرام کام کو دل مچلے، تو اس کو قربان کرو، اس کو قربان کرو۔ مثلا جب زندگی گزار رہے ہو تو لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی ہے، مجلسیں بھی ہیں، اور مجلسیں گرم کرنے کا ایک لازمی حصہ تقریباً یہ ہے کہ اس میں کسی کی غیبت ہو جائے گی، اور جب غیبت کرنے کو دل چاہے گا تو دل مچلے گا کہ فلاں کا ذکر آ گیا، لاؤ یہ بات کہہ دوں، مزہ آ جائے گا، مجلس گرم ہو جائے گی، لوگ اس جملہ بازی پر، اس فقرہ بازی پر واہ واہ کریں گے، یہ دل میں چل رہا ہے۔ اس وقت تمہیں یاد آئے کہ میرے اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا، اور اس وقت تمہیں یاد آئے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ غیبت زنا سے بھی بدتر گناہ ہے، اور اس خیال کے آنے سے تمہارے دل جو مچل رہا تھا غیبت کرنے کو، کسی دوسرے کا برائی سے ذکر کرنے کو جو دل چاہ رہا تھا، تم اللہ کے آگے اس کو، اللہ کے سامنے اس کو قربان کر دو۔ یہ ہے قربانی جو مطلوب ہے، یہ ہے میری زندگی اللہ کے لیے۔ بازار میں نکلے ہو، چاروں طرف نگاہوں کے لیے فتنے ہیں، اور صورتیں ایسی سامنے آ رہی ہیں کہ دل مچل رہا ہے کہ نگاہ ڈال لو، لذت لے لو، تھوڑی دیر کا مزہ حاصل کر لو۔ تصویریں لگی ہوئی ہیں، بے پردگی کا سیلاب ہے، اور نگاہ اس کی طرف ڈالنے کو دل مچلتا ہے، دل چاہتا ہے کہ کر گزروں۔ اس وقت تمہارا امتحان ہے کہ تمہارا جینا اللہ کے لیے ہے کہ نہیں ہے، اللہ کے لیے ہے یا اپنے نفس کی خواہشات پوری کرنے کے لیے ہے۔ اگر اللہ کے لیے ہے تو پھر یہ جو تمہاری خواہش دل میں پیدا ہو رہی ہے، اس کو کچلنا ہوگا، اس کی قربانی دینی ہوگی، اور جب قربانی دو گے تو پھر یہ کہنے کا تمہیں حق حاصل ہے کہ میری زندگی اللہ کے لیے ہے۔ تو بات صرف بکرے کے گلے پر چھری پھیر کر ختم نہیں ہوتی، گائے کے گلے پر چھری پھیر کر قربانی نہیں پوری مکمل نہیں ہو جاتی، بلکہ یہ سکھایا جا رہا ہے کہ محیایا و مماتی للہ رب العالمین، جینا مرنا بھی اللہ کے لیے ہے، کہ جس طرح تم نے اس کی قربانی کر دی، اپنی خواہشات کی قربانی کرو، اپنے جذبات کی قربانی کرو، اپنے دل میں امٹنے والے تقاضوں کی جو اللہ کے حکم کے خلاف لے جا رہے ہوں ان کی قربانی کرو۔ تو اس قربانی کرنے سے تمہاری زندگی اللہ کے لیے ہوگی، اور یہی در حقیقت کام بظاہر مشکل لگتا ہے، بظاہر مشکل لگتا ہے، اللہ بچائے جب عادت پڑ جاتی ہے بری، کسی ناجائز کام کی عادت پڑ گئی ہے تو چھوڑتے ہوئے دل پر آرے چلتے ہیں، بہت مشکل لگتا ہے۔ لیکن اس مشکل کو آسان بنانے کا راستہ بھی یہ ہے کہ اس مشکل کو، اس کڑوے گھونٹ کو ایک مرتبہ زبردستی اپنے اوپر زبردستی کر کے پی جاؤ، پیو کڑوے گھونٹ کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آسانی بھی پیدا فرما دیتے ہیں۔ جوں جوں بندہ
ہمت سے کام لیتا ہے، جوں بندہ ایک طرف اپنی ہمت سے کام لیتا ہے، دوسری طرف اپنے اللہ کو پکارتا ہے کہ یا اللہ میں اس مشکل میں مبتلا ہو گیا ہوں، میرے نفسانی تقاضے، میری نفسانی خواہشات، میرے جذبات مجھے گناہ کی طرف لے جانے والے ہیں، میں کہیں بہک نہ جاؤں، اے اللہ اپنی رحمت سے مجھے بچا لے اس سے۔ کوشش اور ساتھ میں رجوع اللہ، کوشش اور اللہ تعالی سے رجوع کر کے مانگنا، تو اللہ تبارک و تعالی پھر راستے کھول دیتے ہیں۔ دو چیزیں ساتھ ساتھ کرنی ہوں گی، کوشش اور ساتھ ساتھ اللہ تعالی سے مانگنا۔ یا اللہ باہر نکل رہا ہوں، نہ جانے کیا منظر سامنے آ جائے، نہ جانے کس مشکل میں، کس گناہ میں مبتلا ہو جاؤں، اے اللہ میری حفاظت فرما لیجئے، اے اللہ میری نگاہوں کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ میری زبان کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ میرے کانوں کی حفاظت فرمائیے۔ رجوع اللہ اور اپنی طرف سے کوشش۔ ہمارے حضرت رکیب الامت قدس اللہ تعالی سرہ کا یہ جملہ میں نے پتہ نہیں کتنی مرتبہ اپنے حضرت سے سنا اور کتنی مرتبہ آپ حضرات کو سنایا، مگر ہر مرتبہ دل چاہتا ہے کہ اس کو دہرایا جائے۔ فرمایا کرتے تھے کہ وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے تصوف کا، وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے تصوف کا، یہ ہے کہ جب کسی طاعت کے انجام دینے میں سستی ہو تو سستی کا مقابلہ کر کے وہ طاعت کرے، اور جب کسی گناہ کا تقاضا دل میں پیدا ہو تو اس گناہ کا مقابلہ کر کے، اس تقاضے کا مقابلہ کر کے اس گناہ سے بچے۔ فرمایا کہ اسی سے تعلق مع اللہ پیدا ہوتا ہے، اسی سے باقی رہتا ہے، اسی سے ترقی کرتا ہے۔ کیا مانا؟ کہ اپنے اوپر زبردستی، اپنے اوپر زبردستی، طاعت کے کرنے کے لیے زبردستی، گناہ سے بچنے کے لیے زبردستی، جب تک یہ ایک مرتبہ ہمت کر کے نہیں کرو گے، اس وقت تک جینا تمہارا اللہ کے لیے نہیں ہوگا۔